أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ لیس علی الاعمى حرج، اندھے آدمی کے لیے گھر میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، نہ ہی لنگڑے آدمی پہ۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار آدمی پہ۔ ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تم سب کے اپنے اپنے نفس کے متعلق کوئی حرج ہے۔ ان تأکلوا، کہ تم گھروں میں آؤ اور کھاؤ، من بیوتکم، اپنے ذاتی گھر سے، او بیوت آبائکم، یا باپ کے گھر سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی والدہ کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا سکے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا چچاؤں کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا خالہ کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ گھر جن کی چابیاں بھی تمہاری ملکیت میں ہیں ان سے، او صدیقکم، یا تمہارے دوست ہیں ان میں کھاؤ۔ لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تأکلوا جمیعا، تم مل کر کھا لو، او اشتاتا، یا الگ الگ کھا لو۔ فإذا دخلتم بیوتا، جب ان گھروں میں تم داخل ہو جاؤ، فسلموا علی انفسکم، بس ان کے گھر میں سلام کر دو۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ سلام اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ مبارکۃ طیبۃ، یہ سلام عمدہ ہے اور پاک ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ قرآن حکیم میں آیت نمبر 61 پارہ نمبر 18 سورۃ النور، جن لوگوں کے پردے میں لچک ہے اور جو بے تکلف گھر میں جا سکتے ہیں، وہاں سے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور ان سے ربط ان کا رشتہ داری کی بنیاد پہ، تعلق داری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ آج کے دور کا ایک المیہ یہ ہے، ہمارے رشتہ دار ہم سے دور ہوتے ہیں اور غیر ہمارے قریب ہوتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانے کے اندر نہ جی بڑی ہماری رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور کبھی کوئی روک رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی روک رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی روک رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس آیت پہ غور کریں، ایک تو نابینا آدمی ہے، ہماری بیٹی کو تو بھائی اس سے پردہ کرنا فرض ہے، مگر یہ تو بیچارہ نابینا ہے، یہ اگر گھر میں آ جاتا ہے اور اجازت کے بغیر بھی اگر یہ آ بھی گیا، اس کے لیے کیا ہے، گنجائش ہے۔ ایک لنگڑا آدمی ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ لنگڑا آدمی جو بیچارہ چل بھی صحیح نہیں سکتا، اس کی طرف عورتیں راغب نہیں ہوتی، اور بیچارہ وہ کام کاج بھی نہیں کر سکتا، اکثر معذور ہوتے ہیں، اور اس کے گھر بار کے اندر بھی وہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اس حوالے سے بھی یہ بھی ایک معذورین میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آ جائیں، یا کوئی مریض آدمی ہے جو دائمی مریض ہے، جس کو ایسا مرض ہے جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، یہ حضرات بھی آ جائیں، یا تم خود اپنے گھر میں آؤ، تم خود اپنے گھر میں آؤ، آ کر تم اپنے گھر سے کھانا کھاؤ، باپ کے گھر سے کھاؤ، ماں کے گھر سے کھاؤ، خالہ کے گھر جاؤ، چچا کے جاؤ، پھوپھیوں کے جاؤ، رشتہ داری کو پھیلاؤ۔ صلہ رحمی، یہ کیا ہے، رزق جو ہوتا ہے نا، رزق بہت بڑی جاب سے نہیں بڑھتا، یا آپ کے ارب پتی ہونے سے بھی نہیں بڑھتا، کھرب پتی ہونے سے بھی رزق نہیں بڑھتا۔ لوگ رزق کی غلط تعریف کرتے ہیں۔ ایک بندہ 10 ارب کا مالک ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا رزق بڑھ رہا ہو سکتا ہے وہ بیچارہ 500 چیزوں میں سے 2 ہی کھا سکتا ہو، باقی اس کی ساری بند ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی کو چکھ بھی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ میٹھے پانی کو چکھ بھی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری ایسی وہ بڑے گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اب یہ کہیں جناب یہ 10 ارب کا مالک ہے، بہت بڑا رزق ہے، یہ رزق نہیں ہے۔ رزق آتا ہے دسترخوان پہ اگلوں کو بٹھائیں، رزق آتا ہے غریب سے دعائیں کروائیں، رزق آتا ہے اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، رزق آتا ہے جس ٹائم آپ دنیا میں سلام عام کریں، صلہ رحمی عام کریں، رشتہ داری عام کریں، دعوت کو عام کریں، دسترخوان کو عام کریں، تب جا کے کیا آتا ہے تمہارے گھروں میں رزق آتا ہے۔ ان گھروں میں آپ جایا کریں، ان گھروں میں بیٹھا کریں، ان گھروں میں کھایا کریں،
ان گھروں میں پیا کریں، ان کے ساتھ اپنا ربط رکھا کریں۔ کیا ہے، پھوپھی کبھی ناراض ہے، کبھی چچا ناراض ہے، کبھی وہ تایا ناراض ہے، کبھی دادا ناراض ہے، کبھی نانا ناراض ہے، کبھی خالہ ناراض ہے، جناب ان کی طرف تو ہمارا آنا جانا ہی نہیں ہے۔ کتنا سال ہو گئے؟ 6 سال ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ 6 سال ہو گئے۔ اور بازار کے اندر جناب پاؤ دہی لینا ہو تو 20 چکر ہم لگاتے ہیں، اور کسی بندے کو ملنا ہو عام دوست کو تو اس کے پھٹے پہ بیٹھ کے 10 گھنٹے ہمارے بچے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بچہ گھر میں نہیں آتا، بڑا لیٹ آتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میرے دوست بڑے ہیں، میرے کیا ہے؟ دوست بڑے۔ باپ کہیں گھنٹے غائب رہتا ہے، کہ میرے تعلقات بڑے ہیں، بڑے دوست بڑے ہیں۔ بھائی جہاں دوستی، جہاں رشتہ داری، جہاں تعلق داری، وہاں تو ہم بالکل سمن بکون ہیں، خشک طبیعت کے مالک ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، جس جگہ کوئی ناراضگی ہوتی وہ صبح ہی صبح نماز پڑھ کے وہاں پہنچ جاتے۔ وہ کہتا ہے یار گالیاں نکالنی ہوگی، گالیاں نکالنے گا، کسی نے مارنا ہوا مارے گا، ڈانٹنا ہوا ڈانٹے گا، چپ کر گیا چپ کر جائے گا، صلح کرے گا صلح کرے گا، نہیں تو میں تو وہاں سے چائے پی کر ہی آؤں گا، میں تو وہاں سے۔ ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں تم اپنا چہرہ سیدھا رکھو۔ کیا رکھو؟ تو دشمن خود اپنا چہرہ ٹھیک کر لے گا۔ اگر تم نے ادھر موڑ دیا، اس نے تمہاری طرف موڑا، اس نے ادھر موڑا، تم نے ادھر موڑ دیا، پھر یہ چہرے آپس میں کبھی مطابقت پیدا۔ باپ کے ہاتھ سے بھی کھانا چاہیے، باپ کے رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے جی، اور باپ کو کھلانا چاہیے۔ اچھی چیز اپنے باپ کو کھلاؤ، اپنی ماں کو کھلاؤ، باپ کو کھلاؤ، ماں کو کھلاؤ۔ آج ہم اس ٹائم کھلاتے ہیں جب ہمیں پتہ چلے کہ اب ہم نہیں کھا سکتے، اب ہم نہیں کھا سکتے، اب کہتے ہیں چلو ابے کو دے آؤ، اماں کو دے آؤ۔ جبکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا ماں جھوٹ بول دیتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ روٹی گھر میں ایک ہوتی تھی، بیٹا آتا تھا، وہ کہتے ماں آپ نے کھائی ہے؟ وہ کہتی میں نے کھا لی ہے۔ باپ بھی کبھی جھوٹ بول دیتا تھا، ہاں میں نے کھا لی ہے۔ محبت بیٹے کی تھی، اگر ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں کھائی تو بیٹا بھی نہیں کھائے گا، ہمیں کھانی پڑے گی، بیٹا بھوکا رہ جائے گا۔ سیب پڑے ہوتے ہیں، انگور پڑے ہوتے ہیں، پھل پڑے ہوتے ہیں تھوڑی مقدار میں، بیٹا بیٹیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں اماں آپ نے لیا؟ ہاں بیٹا میں نے لے لیا۔ ابو آپ نے لے لیا؟ ہاں بیٹا ہم نے لے لیا۔ باپ کی نظر یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ اگر میں بھی کھاؤں گا یہ بھی کھائیں گے، ان کو پورا ہی نہیں آنا، ان کو پورا ہی نہیں آنا۔ اپنی پھوپھیوں کو سلام کرنا چاہیے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے، اپنی چچاؤں کو سلام کرنا چاہیے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اور قرآن نے تمہیں کہا کہ ان کے گھر سے کھانا کھاؤ جا کے۔ اب اگر آگے والا کھلانے والا ہی نہ ہو تو کھائیں گے کیسے بھائی؟ تو بھائی مانگ کے کھاؤ۔ ہاں جی کیا پکا ہوا ہے؟ بے تکلف، بے تکلف، بے تکلف ہو کے جائے۔ اب جناب وہ ایک بزرگ تھے، جب بھی وہ جاتے کوئی پوچھتا گرم کے ٹھنڈا؟ کیا بھائی؟ گرم کے ٹھنڈا؟ خیر گرمیاں ہوتی تو کہتے پہلے ٹھنڈا، اس کے بعد گرم لاؤ، اس کے بعد پانی پی لیا، چائے پی لی۔ اگر سردیاں ہوتی تو پہلے گرم مانگ لیتے۔ یہ سب کچھ کر کے اب پوچھتے جناب کھانا اور پینا کیا ہے؟ اب اگلا بندہ پوچھتا ہے یار بابا جی کو ہم نے سارا اکرام تو کر دی ہے، اب یہ پوچھ رہے ہیں کھانا اور پینا کیا ہے؟ ایک دن کسی نے پوچھ لیا بابا جی آپ جدھر بھی جاتے ہیں گرم ٹھنڈا یہ پورا کر کے آپ کھانا، کہتے ہیں بھائی یہ تو سنت ہے، کھانے سے پہلے کچھ پی لو۔ کیا کر لو؟ پی لو۔ وہ سنت جس مقصد کے لیے ہے وہ تو کھانا ہے، وہ تو کیا ہے بھائی؟ کھانا ہے، کوئی بات نہیں۔ بعد دفعہ مہمان کو پوچھتے ہیں جناب کچھ کھائیں گے پیئیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں۔ اچھا اگلا میزبان بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ادھر سے نہیں ہو وہ بھی کہتا ہے چلو جی۔ اب یہ بیچارہ چاہے رات بھوکی گزارتے نہیں، بالکل نہیں۔ بے تکلف میزبان ہو، بے تکلف مہمان ہو۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے آپ بازار دوڑوائیں، چکن لاؤ، بریانی بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین روٹی وہ ہے جب کوئی روٹی کے ٹائم آ جائے جو بنا ہوا ہے اس کو پیش کر دو، یہ بہترین کھانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہترین کھانا ہے۔ ایک صحابی بہت سخی تھے، بہت اللہ والے تھے، مگر ایک گھر میں پرابلم تھی، جب مہمان کی بات آتی تو ان کی بیوی کے منہ پہ تیور چڑھ جاتے، کہتے او ہو
کون پکائے گا، کون لائے گا، کون محنت کرے گا، کون برتن نکالے گا، کون برتن دھوئے گا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو عورتیں میزبان نہیں نہ ہوتی، منہ چڑھا لیتی ہیں، ان کے برتنوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں۔ کوئی کہہ رہی ہوتی 25 سال پہلے کی پلیٹیں میری ماں نے دی، میں نے آج تک نہیں نکالی۔ یہ کون سا بھائی تصور ہے؟ 25 سال پہلے یہ کپ میری اماں نے دیے تھے، میں نے آج تک ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا، ان پلیٹوں کو میں نے آج تک نہیں نکالا، یہ بسترے میرے جہیز میں آئے تھے، میں نے آج تک ان کو چھیڑا ہی نہیں، ایک استعمال کیے، یہ کمل پڑے ہوئے تھے، یہ چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ آج سیلاب زدگان کو دیکھ نہیں رہے جی، آج ان کو کمل، بسترا، ٹینٹ، جالیاں، جوتیاں، کھیس، تلائیاں، رضائیاں، تکیے، بہت کچھ چاہیے۔ اور ہمارے گھر کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں، برتن نہیں نکل رہے ہوتے، شوکیس چمک دمک رہے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ چمک دمک رہے ہوتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ کیوں؟ عورتیں وہاں کی بڑی تنگ ظرف ہوتی ہیں، مہمان آ جائے تو ان کی جان نکل جاتی ہے۔ اب وہ صحابی بڑا پریشان رہتا تھا، جب بھی جناب کے مہمان کا ذکر کرنا، بیوی آگے سے آگ بگولا ہو جاتی، کون پکائے گا، کون کھائے گا، ہم یہ ہیں تو وہ فلاں۔ اس نے ایک دن اللہ کے نبی سے آ کے شکایت کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو بیوی ہے نا، میزبانی کا شوق نہیں ہے اس کو۔ آپ نے کہا جاؤ اس کو کہو کل نبی پاک تیرے گھر آئیں گے۔ نبی بعد میں اس نے توبہ کی، استغفار کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، رسول پاک آئے بھی اور بہترین ضیافت کی۔ حضور نے فرمایا ماشاءاللہ، اللہ نے اس کو ہدایت کے راستے پہ چڑھا دیا۔ تو عورت جو ہوتی ہے نا بھائی، اس کی زینت تو اچھا کھانا بنانا اور مہمان کو اچھے طریقے سے کھلا دینا پلا دینا۔ تم سب جاؤ ان کے گھروں میں کھاؤ، ہے یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ پھوپھی کے گھر میں جا کے روٹی کھاؤ، چاچا کے گھر میں جا کے روٹی کھاؤ، بھائی اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ، اب بھابھی آپ کو نہیں کھلاتی مانگ کے کھاؤ، بھانجیوں کے پاس جاؤ۔ بھائی صاحب ہنس رہے ہیں جی، بھائی صاحب بات صحیح ہے نا۔ آج ہم جاتے ہیں جناب، وہی باہر سے بوتلوں میں ہمیں تنخواہ دی رہتا ہے، بوتل کو تو ہاتھ ہی نہ لگایا کرو، بوتل کہو جی ہم نے پینی نہیں ہے، بالکل، تاکہ گھر کی کوئی چیز تو آپ کو ملے نا۔ باہر دکان سے پیپسی پکڑ کے لائیں گے اور دو چیزیں آپ کو بازار سے لے کے دیں گے اور پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے، یہ کوئی محبت والی میزبانی نہیں۔ یہ جس طرح امیر لوگ ہوتے ہیں نا جی، انہوں نے نوکرانی رکھی ہوتی ہے، نوکر رکھا ہوتا ہے، کوئی ان کی جوتی پالش کر رہا ہے، کوئی جناب ان کے کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، کوئی ان کو کوٹ پہنا رہا ہے، اور گھر میں کھانا بنانے والی بھی جو ہے وہ بھی نوکرانی ہے، وہ بھی کھانا بنا رہی ہے، وہ بھی کچھ کر رہی ہے۔ اب میڈم صاحب ہے جناب، ہر وقت جناب چوکڑی مار کے بیٹھی ہوتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ ان میں کون سا مزاج محبت ہے؟ جو کام بیوی نے خامد کے کرنے ہوتے ہیں وہ ساری نوکرانی کر رہی ہیں۔ اب ان کا تعلق ایک ذاتی خواہشات تو ہیں، باقی جس درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ عورت آپ کو پانی کے گلاس دے سکتی ہے، عورت آپ کو سالن پکتا پکتا چکھا سکتی ہے، یہ بھی محبت کے انداز ہے، یہ بھی محبت کے۔ آپ کو میں چیک کروا دو، سالن چکھ لیں آپ اور چکھوا دیا کریں۔ خاص طور پہ جب مہمان آئے تو اپنے میاں کو ضرور سالن چکھوائیں۔ بعد میں خدا نخواستہ اگر وہ ہوا بلڈ پریشر کا مریض اور دسترخوان پہ کوئی نمک تیز ہو گیا یا مرچ تیز ہو گئی تو وہ آگ بگولا ہو جائے گا۔ اور جب دوسروں کو دیکھ کے بندے کو غصہ آتا ہے، شیطان اور چنگاریاں لگاتا ہے، اور اسی موضوع پہ کئی مرتبہ طلاق ہو چکی۔ آمد کو چکھوا دو، دیکھ لو کچھ کمی ہے پیشی بتا دو، تاکہ اس کے بعد میں بولنے کا موقع نہ ملے، بعد میں بولنے کا موقع نہ ملے۔ اور خاوند کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی بیوی کے ہاں اونچ نیچ اگر ہو گئی ہے، خاموشی کا اظہار کر لے، کہتے ہیں جی۔ تو خیر ایک آدمی تھا، اس کو کسی نے کہا، وہ اپنی بیوی کا کوئی کھانا پسند نہیں کرتا تھا، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، پوری زندگی
وہ کسی سے اس نے مشورہ کیا اپنے دوست سے، اس نے کہا تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، تو نے آج تک بیوی کا دل نہیں رکھا، آخر وہ پیاز کاٹے گی، ادرک صاف کرے گی، لہسن صاف کرے گی، پیاز کو برون کرے گی، اس کے اندر مسالہ بنائے گی، پھر وہ گوشت بنائے گی، اس کے گلنے کا انتظار کرے گی، پکنے کا انتظار کرے گی، پھر اس کے بعد وہ دسترخوان لگائے گی، سجائے گی، اور تم اٹھا کے کہتے مزہ ہی کوئی نہیں آیا، مزہ ہی کوئی نہیں آیا۔ اب کسی نے اس کو کہا یار آج کے بعد تو نے اپنی بیوی کی تعریف کرنی ہے۔ وہ آیا 20-22 سال کی زندگی ایسے گزاری، اب وہ جناب بیوی کھانا لے کے آ رہی ہے اور دال چاول ظاہر ہے وہ قورمہ تو نہیں ہے، کوئی مٹن تو نہیں ہے، کوئی پائے تو نہیں ہے نا، وہ ہر لقمے میں سبحان اللہ۔ بیوی بڑی حیران، وہ ادھر سے دیکھے یار یہ کر کیا رہا ہے، وہ کھائے پھر کہے سبحان اللہ۔ وہ گئی، اس نے وہ جو کیا کہتے ہیں چٹو بٹے کا ڈنڈا ہوتا ہے وہ اٹھا کے لائی اور اس کو دائیں بائیں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کہ یار میرے دوست نے اچھا مشورہ دیا، آج ڈنڈے لگ گئے، آج سے پہلے میں کہتا صحیح نہیں ہے کام چل جاتا تھا، آج میں نے سبحان اللہ کہا تو ڈنڈے لگ گئے۔ اب وہ مڑ کے کہنے لگا بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تو نے 20-25 سال کے بعد میری تعریف کرنا شروع کر دی ہے، تجھے یہ پتا ہے کہ یہ دال چاول تیری پڑوسن نے بنا کے بھیجے؟ کس نے بنا کے بھیجے؟ وہ کہے یار اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ سارے نظام ہوتے ہیں بھائی، تعریف آپ کر دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، ماشاء اللہ کہہ دیں، کبھی کبھار بیوی کو کہہ دیا کرے ماشاء اللہ آج کھانا بہت اچھا ہے، آپ دیکھیں وہ بڑی خوش ہو جاتی ہے، اسی بات پہ خوش ہو جاتی ہے۔ اور اگر نوکرانیاں بناتے رہیں گے تو ہم کھانے کی تعریف بیوی کی کیسے کریں گے، پینے کی کیسے کریں گے، برتنوں کی کیسے کریں گے، کپڑے ہمارے پریس کوئی کر رہا ہے ہم اس کی استری کی تعریف کیا کریں گے، اگر وہ جوتیاں آپ کی اٹھا کے رکھ دیتی ہے جی، بے شک آپ کھرب پتی ہوں، آپ کو بیوی کی اس ادا پہ بڑی محبت کا اظہار ملتا ہے۔ ان گھروں میں آیا کرو، جایا کرو، کھایا کرو، پیا کرو، کھلایا بھی کرو۔ قرآن کہتا ہے تأکلوا جمیعا، تم اکٹھے بیٹھ کے کھا لو۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے دل سخت ہو جائیں تو ایک دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھاؤ، اللہ تمہارے اندر اتفاق پیدا فرمائے گا۔ یا کوئی عذر ہے علیحدہ بھی کھا لو، کسی کا ٹائم وہ ہے، کسی کا یہ ہے، کسی کا یہ ہے، بہرحال جب تم گھر میں جاؤ سارے سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کہتا ہے تحیۃ من عند اللہ، یہ سلام تحفہ ہے خدا کی طرف سے، مبارکۃ، سلام میں برکت پڑی ہے، بہت برکت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں بہت برکت ہے، طیبہ، اور اس سے طبیعت پاک ہو جاتی ہے۔ اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار میاں بیوی کو سلام کر رہا ہے تو وہ سمجھتی ہے ماشاءاللہ میرا میاں راضی ہے، خوش ہے، اور بیوی اس کو سلام کر رہی ہے، وہ بھی کہتا ہے میری میاں بیوی راضی ہے، خوش ہے۔ تو سلام ایک تحفہ بھی ہے، ایک گارنٹی بھی ہے، ایک ضمانت بھی ہے، ایک خوشحالی بھی ہے۔ تو یہ خشک طبیعتیں آج ہمارے گھروں میں پائی گئی، اور ہمارے اپنے رشتہ دار بیٹے اور بیٹیاں آج کل سلام وغیرہ کرنے میں شرما رہے ہیں۔ باہر والوں کو تو دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے دنیا ہی سب، کوئی تو آگے یہاں سینٹر میں مسجد میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے جی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مسجد یا مجمع میں جاؤ تو کندھے اور گردنیں پھلانگ کے جانا جائز نہیں ہے۔ اللہ ان رشتوں کا تقدس، ان میں اتحاد، اتفاق اور برکت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔